السلام علیکم دوستو۔ سوچیے ریلوے ٹریک بالکل ٹھیک ہے، ویدر نارمل ہے، انجن بھی ٹھیک ہے، ڈرائیور بھی ٹرین ہے، پر پھر بھی ٹرین کریش ہو جاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ ڈر والی بات، یہ کریش اسی جگہ ہوتا ہے جہاں سالوں پہلے ایک کریش ہو چکا ہوتا ہے۔ نہ صرف جگہ سیم، بلکہ ٹائم بھی سیم، ڈائریکشن بھی سیم اور غلطی بھی سیم۔ آج کی ویڈیو ایک ایسے ریلوے ایکسیڈنٹ کی کہانی ہے جو صرف ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ ایک ہی جگہ پر ہوا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا ایکسیڈنٹ۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 19 سینچری کے آخر میں، یورپ کے ایک ماؤنٹین ریلوے روٹ۔ یہ روٹ مشکل مانا جاتا تھا، شارپ ٹرن، سٹیپ سلوپ اور نیچے گہری کھائی۔ اس روٹ پر ایک خاص جگہ تھی جہاں ٹریک تھوڑا سا کرو لیتا تھا اور پھر سیدھا برج پر چلا جاتا تھا۔ ایکسیڈنٹ کا دن صبح کا وقت تھا، پیسنجر ٹرین اپنی نارمل سپیڈ پر تھی، لوگ اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ سو رہے تھے، کچھ کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے۔ اچانک ٹرین نے اپنی سپیڈ بڑھانی شروع کر دی۔ ڈرائیور نے بریک لگائی لیکن ٹرین سلو نہیں ہوئی۔ کچھ سیکنڈ بعد ٹرین ٹریک سے اتری اور برج کے قریب ایک بھیانک کریش ہوا۔ نتیجے: کوئی لوگ جان سے گئے، کئی زخمی ہوئے، پورا ایریا بند کر دیا گیا۔ انویسٹیگیشن ہوئی، رپورٹ نے کہا ڈرائیور نے سپیڈ کنٹرول نہیں کی، کیس بند۔ لیکن لوکل لوگ مطمئن نہیں ہوئے۔ سوالات: بریک فیل کیوں ہوئی؟ ویدر بالکل کلیئر تھا، سگنل سسٹم ٹھیک تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا اس جگہ پر عجیب سا فیل ہوتا ہے۔ کچھ ڈرائیورز نے کہا یہاں فوکس ٹوٹ جاتا ہے، مگر کوئی سائنٹیفک پروف نہیں تھا۔ ٹائم گزرتا گیا، لوگ بھول گئے۔ سالوں بعد دوسرا ایکسیڈنٹ۔ اب کہانی آتی ہے کئی سال بعد۔ ٹیکنالوجی ماڈرن ہو چکی تھی، بیٹر انجن، آٹو موبائل سگنلز، امپرووڈ بریک، اور پھر بھی وہی جگہ، وہی کرو، وہی برج۔ ایک اور پیسنجر ٹرین اسی روٹ پر آ رہی تھی اور پھر ٹرین نے پھر سپیڈ بڑھائی، ڈرائیور نے بریک لگائی اور پھر ٹرین نے جواب نہیں دیا۔ سیکنڈز کے اندر ٹرین ڈی ریل ہوئی اور اسی جگہ کریش ہو گیا۔ لوگوں کا حال پہلے جیسا، میڈیا شوق میں، ریلوے اتھارٹی سائلنٹ تھی۔ سب سے ڈر والی بات، جب رپورٹ کمپیئر کی گئی تو کچھ چیزیں بالکل سیم نکلی۔ دونوں ایکسیڈنٹ کا وقت تقریباً سیم تھا، دونوں میں بریکس کا رسپانس ڈیلے تھا، دونوں ڈرائیورز ایکسپیرینس تھے، دونوں نے کریش سے پہلے سٹیٹمنٹ دی مجھے لگتا ہے ٹرین میرے کنٹرول سے نکل رہی ہے۔ یعنی غلطی صرف انسان کی نہیں تھی۔ اب چلتے ہیں تھیوریز کی طرف جو لوگ کہتے ہیں۔ کچھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس ایریا میں نیچرل میگنیٹک ڈسٹربنس ہے جو انسٹرومنٹ کو افیکٹ کرتی ہے۔ دوسری تھیوری، آپٹیکل ایلیوژن، کرو اور روشنی کا اینگل ڈرائیور کو سپیڈ کم محسوس کرواتا ہے جبکہ اصل سپیڈ زیادہ ہوتی ہے۔ تیسری تھیوری، سائیکولوجیکل ایفیکٹ، پہلے ایکسیڈنٹ کی کہانیاں ڈرائیور کے دماغ پر اثر کرتی ہیں اور پینک ری ایکشن ہوتا ہے۔ ان ساری تھیوریز میں سے کوئی بھی تھیوری 100% پروو نہیں ہو سکی۔ اس جگہ کا حال آج کیا ہے؟ آج بھی وہ جگہ موجود ہے، ٹریک ماڈرن ہو چکے ہیں، سپیڈ لمٹ کو سٹرک کر دیا گیا ہے، مگر آج بھی کئی ڈرائیور کہتے ہیں یہاں سے گزرتے ہوئے ہاتھ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ کچھ ڈرائیور سلو ہو جاتے ہیں چاہے سگنل گرین ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کہانی صرف ایک ایکسیڈنٹ کی نہیں، یہ کہانی ہے ان جگہوں کی جو شاید انسان کے کنٹرول میں نہیں۔ اگر ٹیکنالوجی پرفیکٹ ہوتی تو دونوں ایکسیڈنٹ کبھی ہوتے ہی نہیں، اور اگر سب کچھ انسان کی غلطی تھی تو 2 دفعہ بالکل ایک جیسا کریش کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آج کی کہانی نے آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا۔ میں آپ کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔